قرآن اور احادیث کے مضامین سے یہ پتہ لگتا ہے، اے انسان جلد بازی نہ کر، تو بخیل اور جلد باز اور جہاں گھبرا جانے والا چاہتا ہے کہ میری 100 سال کی عمر کا کھانا مجھے مل جائے اور مجھے اس کے لیے تگ و دو محنت نہ کرنی پڑے۔ بتاؤ، اگر 100 سال کا پانی بچے کو آتے ہی دے دیا جائے تو ماں باپ یا اس بچے کے پاس کوئی جگہ ہے اس پانی کو سنبھالنے کی، اس کو پاکیزہ رکھنے کی، اس کو جراثیم سے بچانے کی؟ اور اگر ہر ایک انسان کی غذا، سبزیاں، دالیں، اناج، غلے اور گوشت اس کو دے دیا جائے تو کیا وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ یا انسان کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ اللہ تمہیں تازہ تازہ نعمتیں دیتا ہے، تمہارے لیے غلے اگاتا ہے اور یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر سارے انسانوں کو زندہ رکھا جائے تو کیا بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رہے گی دنیا میں بسنے کی؟ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے۔ تو بے رب اللہ ہیں اور اللہ کے یہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، اور اللہ جتنی دنیا میں ضرورت ہے، ہوا، روشنی، گرمی، سردی اور غلے اور رزق، پانی، یہ اللہ دنیا میں بھیجتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے آتا ہے، اور جو اللہ نے وعدے کیے ہیں یہ اللہ آسمانوں سے پورا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق 7 آسمانوں سے اوپر سمندر، چاروں طرف ہر طرف سمندر ہے ایک، کہ اس کی نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک 500 سال کی مسافت ہے۔ تو اللہ کے فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اتت السماء، یہ آسمان اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ہر وقت ان سے ٹوٹنے کی چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے، لیکن اللہ کے امر نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ قیام السماوات والارض، زمین اور آسمان کو تھامنے والے اللہ ہیں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ بدیع السماوات والارض، ایسے بغیر کسی نمونے کے یہ شکل جو خوبصورت دی، یہ اللہ ہیں۔ تو یہ آسمان اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ہر وقت ان سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے۔ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطَّ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا حق ہے کہ ان سے یہ آواز نکلے کہ 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ایک بالش کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اور ان فرشتوں میں کوئی قیام میں ہے تو جب سے اللہ نے پیدا کیا اور جب ختم کریں گے وہ قیام میں رہے گا، کوئی رکوع میں ہے تو وہ فرشتہ رکوع میں رہے گا، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے اور تشہد میں ہے، تو اسی عبادت میں رہیں گے۔ اور ان فرشتوں کی ساری عبادات کا مجموعہ اللہ نے اس امت کے مسلمان کو 2 رکعت کی صورت میں عطا کر دیا۔ اور کہتے ہیں یہ آسمانوں والے فرشتے جو آسمانوں پر ہیں، قیامت میں جب انسان کے لیے میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، سارے انسان اللہ کو دیکھیں گے کہ تم سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو تم زمین پر ہوتے ہوئے بغیر بھیڑ بھڑکے کے اور بغیر دھکم پیل کے دیکھتے ہو، ایسے تم دیکھو گے۔ لا تضامون فی رؤیتہ، وہاں پر ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا پڑے گا، دھکم پیل نہیں ہوگی، ایسے رب کی زیارت ہوگی۔ تو فرشتے بھی یہ زیارت کریں گے۔ اللہ کی زیارت کرتے ہی اتنی عبادت کرنے کے باوجود بے ساختہ ان کی زبان سے نکلے گا، اے رب العالمین، آپ اتنے بڑے ہیں کہ جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ہم نہ پہچان سکے، اور جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم عبادت نہ کر سکے۔ لاکھوں کروڑوں سالوں کی ان کی عبادت، ایسی عبادت کہ نہ بھوک کی وجہ سے کوئی عبادت چھوڑی، نہ پیاس کی وجہ سے چھوڑی، نہ تھکن اور نیند کی وجہ سے چھوڑی، جب سے پیدا کیا اور اس وقت سے موت تک اس عبادت میں لگے رہے، اور پھر بھی کہیں گے حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ انسان 2 رکعت فرض پڑھ کے یہ کہتا ہے میں نے حق ادا کر دیا۔ اللہ نے وہ ساری عبادت انسان اور ایمان والے کو دی۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ مسلمان کی نماز میں ایک چیز اللہ نے ایسی زائد دی ہے جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے، اور وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ اللہ اکبر کہتا ہے، فرشتے بھی تکبیر کہتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن تو اس امت کا خاصہ ہے۔ اور کہتے ہیں یہ انسان جب وضو کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، یہ مساجد تو اللہ کے گھر ہے، اور جو ہے نمازی تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے،
اور اللہ سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اپنے اور بندے کے درمیان سارے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور صاف حدیث میں آتا ہے یہ انسان، یہ مسلمان، اللہ کا بندہ اور بندی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ ایسے قدردان ہے کہ اسی وقت اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اور اللہ کائنات پر فخر فرماتے ہوئے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، اے آسمان، اے زمین، اے کائنات، دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی۔ لوگوں کی جتنی تعریفیں کر لو بھول جاتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا، اور تھوڑی سی تکلیف پہنچائیں سارے احسانات کو وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ بیٹا بھی باپ سے کہتا ہے ابا تم نے مجھے کیا دیا، بیوی بھی خاوند سے کہتی ہے تمہارے گھر میں کیا سکون دیکھا، دوست بھی دوست سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیا دیا۔ لیکن اللہ کتنے جو صمد ذات ہوتے ہوئے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیسے قدردان ہیں۔ یہ نمازی باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر میں نماز کو ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور یہ الفاظ اللہ کی ثنا اور حمد اور بزرگی کے اللہ ہی نے سکھلائے۔ یہ قسم کھائے کہ میں سب سے بڑی اللہ کی تعریف کروں گا، جس سے زیادہ تعریف والے کلمات نہ ہوں، تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دے، وہ اپنی قسم اور اپنے اس وعدے میں پورا ہو گیا۔ یہ الحمد کا لفظ اتنا بڑا ہے، ایک لفظ میں اللہ کی اتنی بڑی تعریف، اور یہ بھی جو بڑوں کی تعریف کرنا یہ حقیقت میں دعا اور سوال ہی ہوتا ہے۔ یہ شعراء اپنے جہاں سرداروں کی اور بادشاہوں کی مجلسوں میں آ کر اور جھوٹے قصیدے کہہ کر، آسمان اور زمین کے قلابے ملا کر کہ ہمارے بادشاہ کی سخاوت تو ہوا سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی جو ہے چمک تو سورج سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی سخاوت تو دریاؤں سے بھی زیادہ، سارے جھوٹے قلابے ملاتا ہے، کس لیے کہ بادشاہ سے کچھ بخشش مل جائے۔ تو اللہ کی تعریف، اللہ اکبر، یہ اللہ کی حمد اور ثنا، یہ اللہ سے مانگنا اور دعائی ہے۔ اسی لیے ایمان تسبیحۃ المؤمن خیر من ملک آل داود، سلیمان علیہ السلام جن کو دعا مانگنے پر اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو کسی کو نہیں ملے گی، جاؤ ہواؤں پر بھی بادشاہت دے دی، جنات بھی سارے تمہاری رعایا ہیں، انسانوں پر بھی تمہاری بادشاہت ہے، اور اللہ نے ان کو جانوروں کی بولی سکھائی۔ ہدہد آیا تو ہدہد بولا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سمجھا، اور چیونٹیوں کا لشکر اپنے بلوں سے نکل کر صحرا میں چل رہا تھا، اور ادھر سلیمان علیہ السلام کا لشکر، وقالت جو چیونٹی نے کہا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں جلدی واپس اپنے بلوں میں چلی جاؤ، تمہارے جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار آ رہا ہے، انہیں کیا پتا کہ ریت پر تم چل رہی ہو۔ اللہ کو اس چیونٹی کا اپنی قوم کی جان بچانے کے لیے یہ ہمدردانہ کلمات ایسے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو اپنے جہاں کلام کا حصہ اور آیت بنا کر ایسی امت کو دے دیا جو قیامت تک اس قرآن کو پڑھتی رہے گی۔ ان کی نمازوں میں اس چیونٹی کے قول کو دہرایا جائے گا، ان کی تراویحوں میں رمضان میں وہ اس قول کو سنیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اتنی سی ننھی سی جان والی چیونٹی کا اپنے قوم کی ہمدردی اور زندگی بچانے کے لیے اللہ نے اس کی اتنی قدر کی، تو یہ امت جب ساری انسانیت کے ایمان اور اعمال کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے صرف بول نہیں بولے گی، بلکہ یہ اپنی جان اور مال کو لگائیں گے، اور زندگی کا مقصد یہ ہوگا، تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کتنا عطا فرمائیں گے۔ جنگ یمامہ، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی جنگ۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ختم نبوت کے تحفظ میں لڑے جانے والی پہلی جنگ۔ یمامہ کے میدان میں بنو حنیفہ کے جھوٹے مدعی نبوت
مسلمہ کذاب کے خلاف 12 ہجری میں ہوئی۔ مسلمہ کذاب جادو اور شعبدہ بازی کا فن جانتا تھا جس سے لوگ جلد اس کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ آپ نے خطبے میں لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مدینہ منورہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ اہل مدینہ منورہ کہتے تھے، باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی۔ اس جنگ میں سب سے پہلے سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور آخر میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کی کمان فرمائی۔ تقریباً 12,000 مجاہدین ختم نبوت، تقریباً 30,000 منکرین ختم نبوت کے سامنے سینہ سپر ہوئے۔ اس جنگ میں بنو حنیفہ کے باغ میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ اس باغ کی دیواریں قلعہ کی مثل اتنی بلند و بالا تھیں کہ ان میں کسی بھی طرف سے داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ سیدنا برہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ آپ نے اس قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ آپ نے ہزاروں کے لشکر سے تنہا لڑتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے مسلمہ کذاب سمیت 21,000 منکرین ختم نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر اور موتا وغیرہ، ان تمام میں صرف 259 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، لیکن اس مارکہ تحفظ ختم نبوت میں 1200 مجاہدین اسلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔